نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ یہ تیسرا جوڑا ہے سورہ نوح، سورہ جن۔ یہ اسی اجمال کی تفصیل ہے، ما تبصرون، جو تمہیں نظر آتا ہے، جو تم دیکھتے ہو۔ اس میں سورہ نوح کا بیان ہے، اور ما لا تبصرون سورہ جن یعنی جنوں کی شہادت ہے جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتے۔ سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے ہم دیکھ چکے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور میسج یہی تھا ان کے لیے کہ آپ اپنی قوم کو انذار کیجیے، انہیں خبردار کیجیے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ یہ اس عظیم آزمائش کا بیان ہے جس میں ساری انسانیت ہے۔ انہوں نے بڑی دلسوزی، درد مندی سے اپنی قوم کو سمجھایا، 950 برس تک سمجھاتے رہے، لیکن نہیں مانی قوم۔ پھر انہوں نے جو آخر میں اب دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور، بد دعا تھی وہ اصل میں، تو اس کے اوپر یہ پوری صورت مشتمل ہے، اور اس میں بیان ہوا ہے، وہ ایک ایک مرحلے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس کس طرح انہیں سمجھایا، انفس و آفاق کے دلائل دیے، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور جب نہیں مانا اور اپنے بتوں کی پرستش پر ہی قائم رہے تو بد دعا دی گئی کہ پروردگار مجھے معاف فرما، میرے والدین کو، جو میرے گھر میں ایمان لا کے داخل ہو گیا ہے، مرد عورت، ان سب کو معاف فرما، اور ظالموں کے لیے اب تو سوائے تباہی کے کسی اور چیز کا اضافہ مت کر۔ سیلاب آیا اور پوری قوم برباد ہو گئی۔ یہ اور اس جیسی ساری تاریخی شہادتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان ایک انتہائی سنگین مسئلے سے دوچار ہے، اور وہ پروردگار عالم کے حضور پیشی کا مسئلہ ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کریم کا اصل میسج یہی ہے۔ قرآن کریم کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، اس کا بنیادی میسج یہی ہے کہ انسانیت جس امتحان میں ہے، جس آزمائش میں ہے، اس کا نتیجہ یا تو ختم نہ ہونے والی تباہی ہے یا ختم نہ ہونے والی خوشحالی۔ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں، اور مستقل صالحین کو اس کام کے لیے اٹھایا، شہداء کو اٹھایا، پوری امت اس کام کے لیے اٹھائی گئی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آج سب سے زیادہ ناقابل تذکرہ ہو چکی ہے۔ آپ دینی لوگوں کے پاس بھی چلے آئیں تو یہی چیز زیر بحث نہیں آتی، حالانکہ قرآن تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بنیادی موضوع یہی ہے، توحید ہے یا آخرت۔ سورہ جن میں بھی وہ گواہی ہے، اور جنوں کی یہ واقعہ ایک تو وہ تھا جو سورہ احقاف میں ہم نے دیکھا، طائف سے واپس آتے وقت وادی نخلا میں جن ملے حضور کو، اور بعد میں بتایا گیا آپ کو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور یہ جو جن ہے محسوس یہ ہوتا ہے بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، ابتدائی برسوں کا۔ یہ شرک بھی کرتے تھے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اب جو قرآن نے گفتگو اس میں بیان کی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں معاملات تھے، مشرک بھی تھے، آخرت کے منکر بھی تھے، لیکن ایمان لے آئے بات سن کے۔ اور یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ گھوم رہے تھے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو آسمانوں پہ زبردست ناکہ بندی کر دی گئی تھی، اور غیر معمولی حفاظت کا اہتمام تھا۔ اس کو پھر قرآن نے اب شہادت میں پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نبی کہو، مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک گروہ نے، ان کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا۔ یہ میں واضح کر دوں، دونوں دفعہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بعد میں آپ کو، اس وقت حضور متنبع نہیں تھے کہ جن بھی اسے سن رہے ہیں۔ اور پھر جنوں کی پوری گفتگو نقل ہوئی ہے جو انہوں نے آپس میں کی کہ ہم نے بڑا خوبصورت دل پذیر کلام سنا، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم ایمان لے آئے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور ہماری غلط فہمی کی وجہ تو وہ شیطان تھا،
ہمارے اندر کا بے وقوف، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ہمارے اندر کا بے وقوف ابلیس کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کے بارے میں یہ باتیں پھیلاتا تھا۔ اور پھر وہ سبب بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیوں گھوم رہے تھے، یعنی یہ تلاش میں اور جستجو میں تھے جن کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے آسمان کو ٹٹولا کرتے تھے، اور جب ٹٹول رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تو زبردست پہرا لگا ہوا ہے، اور شہاب ثاقب کی ایک جلگار ہے جو ہو رہی ہے، اور ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم آسمانوں میں وہ جو آج کل کی اس طرح گھس بیٹھ جایا کرتے تھے سنگن لینے کے لیے، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو جن بھی یہ کوشش کرتا ہے سننے کی، سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پہ ایک شہاب ثاقب ہے جسے وہ اپنی گھات میں پاتا ہے۔ اور ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اہل زمین کے لیے کوئی شر ہے جو چاہا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ، کسی ہدایت کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھیے اسلوب، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گفتگو کرنے کا کیا اسلوب ہے۔ یہی حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا سورہ صافات میں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ کسی منفی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، کھلاتا پلاتا وہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کے الفاظ۔ تو یہاں جن کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، چاہی گئی ہے زمین والوں کے لیے، یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی برائی کی نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ صالحین کا طریقہ ہے، اور یہی سچی بات ہے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے۔ اگر کوئی برائی بظاہر ہوتی ہے تو دراصل وہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، بیماری جیسے آ گئی تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر پا رہا، تو چلو اسے کسی برائی میں، کسی بیماری میں ڈال دیں۔ تو یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، حضرت ایوب کو بھی اس سے آزمایا گیا ہے، اور یہ آخری چیز ہوتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت انسان کو ملتی ہیں۔ لیکن بندہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کو ویسے بیان کرے جیسے بارگاہ الوہیت کے ادب کا تقاضا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تذکیر کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ کسی پہ اللہ تعالیٰ مطلع نہیں کرتے اپنے غیب کو، بس نبی بنا لیتے ہیں، اور جب نبی بنا لیتے ہیں تو پھر پہرے دار لگا دیتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ اس چیز کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہانت کا الزام لگایا تھا، اصل میں آپ نے دیکھا تھا نا، دو الزام لگائے تھے، شاعری کر رہے ہیں یا کہانت ہے، تو دونوں کا جواب دیا ہے۔ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ تمہیں نصیحت کے لیے واقعات سنائے جا رہے ہیں، اور یہ کہانت نہیں ہے بلکہ ایک بڑے پیغام کی خبر ہے۔ اب یہ حضور کی دعوت کا دوسرا مرحلہ ہے جو مکہ میں آپ کو پیش آیا۔ ایک تو وہ تھا کہ قریبی لوگ، آپ خود بڑے خاندان سے تھے، رشتہ داروں کو سمجھاؤ، قریبی لوگوں کو۔ اس کے بعد یہ تھا کہ آپ بالکل اوپنلی کہہ دیں، جو بھی آئے سرزمین عرب کا جو شخص بھی ہے سب تک یہ دعوت پہنچائیں، اسے انذار عام کہتے ہیں اس طرح میں۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں، یہ سورہ مزمل سے سورہ الم نشرح تک میں بیان ہوئی ہیں۔ مزمل مدثر پہلا جوڑا ہے جس میں انذار عام کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے، مدثر میں اس کا حکم ہے، اور کچھ اس حوالے سے تقاضوں کا بیان ہے۔ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے۔ جو رد عمل اس وقت ہوا تھا قریبی حلقوں میں 100% منفی رد عمل تھا، گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے سوسائٹی کی پوری لیڈرشپ نے رد کر دیا تھا پیغام آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی التفات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو۔ رات بھر کس لیے اٹھو؟ عبادت کے لیے، کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے۔ رات کے تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قیام اللیل اصل میں یہیں سے اصطلاح وجود میں آئی ہے۔ آدھی رات اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھو سمجھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم تم پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ بھاری بوجھ کیا ہے کہ یہ تو ابھی
قریبی لوگوں نے مخالفت کی تھی، اب تو سارے جہاں کی مخالفت آنے والی ہے۔ انذار عام کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اگلی صورت میں آئے گا، لیکن اس کی تیاری کرو۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے جس کا حکم ہے، اور یہ اصل میں دائی کا ایک بڑا سرمایہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ تہجد کے میں جو اطمینان، جو طمانینت، جو سکون ہوتا ہے، جو دل جمعی ہوتی ہے، قرآن جس طرح اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور جس طرح آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ کسی اور نماز میں ایک کیفیت ملنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے میں پھر خاص طور پہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اس کے نام کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ یہ تو سچی بات ہے کہ زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ وہ مالک جو سارے مشرقوں کا رب، سارے مغربوں کا رب، ساری کائنات کا رب، اگر انسان اس پہ بھروسہ کر کے جینا سیکھ لے تو میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں کہ پھر زندگی میں کوئی حزن نہیں آ سکتا، دکھ نہیں آ سکتا، غم نہیں آ سکتا، پریشانی نہیں آ سکتی۔ یعنی چیزیں تو آئیں گی، مصائب آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، تنگی بھی آئے گی، لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا، اور دل سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اصل میں تو دل متاثر ہوتا ہے۔ دل متاثر نہیں ہو رہا تو باہر تو جو ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اپنی نفسیات میں جیتا ہے، انسان اپنے دل میں جیتا ہے، انسان اپنے اندر جیتا ہے، خارج میں نہیں جیتا۔ خارج پہ تو اچھے برے حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان ان کا اثر قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل کو مطمئن کر دیں تو پھر برے حالات بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اس ایمان کے ساتھ جیے کہ ساری کائنات کا رب میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم 3 نہیں ہوتے مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے مگر وہ چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ تو خدا کی معیت کے احساس میں جینا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آدمی کی چال میں بھی پھر کتنا اعتماد آ جاتا ہے۔ پھر قریش کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے جو تم پہ گواہ ہے، جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، ہم نے اسے بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اب یہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچو گے اس دن کی پکڑ سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ اس دن کے ہول کا بیان ہے۔ اتنی دہشت ہوگی، ایسا خوف ہوگا کہ ایک تعبیر ہے کہ کہتے ہیں نا میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ایسی دہشت ہے اس دن کی۔ اس روز آسمان پگھل رہا ہوگا اور اس کے بوجھ سے پھٹا جا رہا ہوگا، اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اب اس عذاب کے آنے سے پہلے ایک نصیحت آ گئی ہے، سب لوگوں کو قرآن پیغام پہنچا رہا ہے، جس کا دل چاہے۔ یہ تو زبردستی کا سودا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبردستی کرنی ہوتی تو ساری کائنات جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر رہی ہے، سورج چاند تارے نہیں ہل سکتے اس کی مرضی سے، اس کی مرضی کے بغیر، تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ لیکن یہ تو دل کا سودا ہے، اور ساری انسان کی قدر و قیمت ہی یہی ہے صاحبوں کہ آزادی کے باوجود انسان بندگی کی راہ اختیار کر لے، یہ ہے قدر و قیمت، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ تو وہ کہتے ہیں اب جس کا دل چاہے وہ آ جائے۔ سورہ مدثر، اس میں بھی حکم ہے انذار کا، وہی اوڑھ لپٹ کر بیٹھنے والوں۔ مدثر مزمل کا مطلب ایک ہی ہے، چادر اوڑھ کے بیٹھ جانے والے۔ اٹھیے، وہاں حکم دیا گیا تھا رات کو کھڑے ہوئیے، یہاں حکم دیا گیا ہے کہ انذار کیجیے اور اپنا رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اصل میں یہ کام ہے، جو آدمی رب کی کبریائی بیان نہیں کر رہا، وہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں وہ کوئی دینی کام نہیں کرتا۔ یعنی اصل میں بنیاد اگر دینی کام کی یہ نہیں ہے تو پھر وہ دینی کام نہیں ہوتا۔ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے دامن دل کو پاک کیجیے، اور جو گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو ایمان و اخلاق کی نجاستیں ہیں، یہ تمہیں آلودہ نہ کرنے پائیں، ان کے خلاف ہی تو لڑنا ہے۔
کوئی کمپرومائز اس میں ہو نہیں سکتی. آپ دعوت دینے اٹھے ہیں اور آپ کچھ لینے اور دینے کے مقام پہ آ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم بھی ایک آدھ بت کو تو مان لو، ہم بھی مان لیں گے، کمپرومائز کوئی کر لیں. یا یہ کہ آدمی جس گندگی سے بچانے کے لیے لوگوں کو آیا ہے خود بھی اس کا شکار ہو رہا ہے، تو پھر دعوت ایسے ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ کہ اپنی صحیح کو زیادہ جان کے منقطع نہ ہو جانا، رک مت جانا. یہ مت سمجھنا کہ بہت سمجھا دیا، بہت کہہ دیا، بس بہت ہو گئی. نہیں، جب تک میرا حکم نہ آئے تو رسول کے معاملے میں ضابطہ یہ ہوتا ہے وہ قوم کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا. وہ کتنا بھی کام کر لے وہ اصل میں کمی ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہے. اور پھر یہ کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا، یہ بڑی مشکل راہ ہے. اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے لیکن راہ بھی بڑی مشکل ہے، تو اس میں صبر سے کام لینا. پھر مخالفین کا رویہ، مال دولت اولاد سب دے رکھا ہے لیکن نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آ رہا ہے، انسانی کلام ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے تمہیں اب جہنم میں داخل کریں گے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوزخ کیا ہے. وہ نہ رحم کرتی ہے، نہ چھوڑتی ہے، نہ باقی رہنے دیتی ہے. چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، جھلسا کے رکھ دیتی ہے، اور اس پہ 19 فرشتے متعین ہیں. پھر اس کے بعد متعین واضح کر دیا کہ اس کو یہ مذاق نہ بنا لیں. پہلے ہی مذاق بنا چکے تھے. وہ جو زقوم کا درخت ہے تو اس پہ مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم کی آگ میں درخت کیسے لگ گیا. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ 19 سے کبھی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا، یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. پھر یہ اب قیامت کی ایک اور دلیل ہے، اور یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ وہ کب آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ کہتے ہیں وہ نہیں آئے گی، وہ آئے گی. اور اس پہ گواہ ہے چاند، اور رات جب وہ پیٹ پھیرتی ہے، اور صبح جب وہ روشن ہوتی ہے. کہ یہ جو قیامت کی ہم بات بتا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے بتائی گئی ہے. دلیل کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، چاند کی آپ رمضان میں تو سبھی دیکھتے ہیں، عام حالات میں نہ بھی دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ چاند متعین طور پر ایک سفر طے کرتا ہے. بالکل باریک سے ہلال سے آغاز ہوتا ہے، درجہ بدرجہ بڑھتا ہے، بدر کامل 14 تاریخ کو ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، اور پھر 29 کو جا کے وہ 28 کو ختم ہو جاتا ہے. تو گریجولی تدریجی طور پہ وہ آگے بڑھتا ہے. دوسری مثال رات کی ہے. شام کا وقت ہے، جھٹپٹا ہوا، رات گہری ہوئی، آدھی رات ہو گئی، 4 بج گئے، 5 بج گئے. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھیرا شاید کبھی ختم ہی نہ ہو، لیکن اس اندھیرے سے پھر اچانک ایک سفید کرن طلوع ہوتی ہے اور دن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خدا نے اس کائنات میں ہر معاملے میں تدریج کا قانون رکھا ہوا ہے. ایک انسان ایک دن میں جوان نہیں ہوتا، درجہ بدرجہ جوان ہو کے ایک جگہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو ظلم کی یہ رات ہے، اندھیرے کی یہ رات ہے، بظاہر بڑی گہری ہے، لیکن میرا قانون یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی جگہ دن طلوع ہوگا. جو قرآن نے بیان کیا نا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. تو تدریج کا قانون، اللہ تعالیٰ کی یہاں چیزیں چٹکی بجاتے میں نہیں ہوتی. کر سکتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں. تو تم ادھر قیامت مانگ رہا ہو ادھر لے آئیں، یہ ان کا قانون نہیں ہے. وہ بھی آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، اور بالکل ایسے ہی آئے گی جیسے اندھیرے کے بعد دن نکل آتا ہے. لیکن رات کے 12 بجے تم مطالبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ دن نکال دیں، 4 بجے مطالبہ کرو، 3 بجے کرو، تو وہ نہیں آئے گی. تو کائنات کو بھی وہ بتا رہے ہیں میں نے ایک اصول پہ بنایا ہے، اور اب تو سب نے دیکھ لیا. سائنسدان تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ماحولیاتی مسئلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اوپر سے کوئی چیز آ کے ہٹ کرے نہ کرے، نیچے والوں نے انتظام پورا کر دیا ہے. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ہم نے بھی اپنی تباہی کا پورا انتظام کر لیا ہے. تو کائنات تو اپنے کم سے کم یہ کررز اپنے فطری اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تدریجن ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا. اصل بات کیا ہے؟ ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بارے میں تمہیں متنبع کر دیا ہے. اب جو چاہے وہ آگے بڑھ کے قبول کر لے، اب رد کرتا ہوا پیچھے ہٹ جائے. اصول کیا ہے کہ ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے میں رحم رکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو چھڑا لیا تو اصحاب الیمین چھڑانے والے ہوں گے، کوئی اور نہیں چھڑا سکے گا.
جنت میں جائیں گے اور وہاں مجرموں کے متعلق پوچھ رہے ہوں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی. ان کا ڈائلاگ ہوگا جنت میں. جب وہ بیٹھے ہوں گے تو جہنمیوں سے وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز لے کے گئی. تو اب دیکھیں پھر وہی گن کے دو چیزیں بتا رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق, یہ دینداری ہے, کل دینداری ہے. دونوں کی ایک ایک چیزیں لے لی. اللہ کا بنیادی حق یہ ہے اس کی عبادت کی جائے. انسانوں کا حق یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے. یہ نہیں کیا, کٹھجتیاں کرتے رہے, سخن گستریاں کرتے رہے, بحث مباحثے کرتے رہے, بلا وجہ کی الجھتے رہے, جھٹلاتے رہے, تو اس کا انجام انہوں نے بھگت لیا. یہ دوسرا جوڑا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے کچھ دلائل دیے گئے ہیں اور کچھ تفصیل کا بیان ہے. اس کا آغاز بھی ایک دلیل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. یہ غلط کہتے ہیں, نہیں آئے گی, اور میں دلیل میں خود قیامت کے دن کو پیش کرتا ہوں, اور میں دلیل میں انسان کے نفس ملامت گیر کو پیش کرتا ہوں, نفس اللوامہ کو. یہ کیسی دلیل ہے, اس کا مطلب سمجھ لیں. انسان اپنی فطرت کے اندر سے یہ چاہتا ہے کہ ظلم نہ ہو. کوئی نارمل انسان یہ نہیں چاہتا کہ ظلم ہو. ہر شخص عدل چاہتا ہے. اچھا دوسروں کے معاملے میں نہیں, کم سے کم اپنے لیے تو ضروری چاہتا ہے. تو یہ بات تو بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ فطرت کی آواز ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بے گناہ کو قتل کے جرم میں پھانسی دی جائے. اسی طریقے سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اگر کسی نے کوئی اچھائی کی ہے تو اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے. یہ کوئی مسلمانوں کی بات نہیں ہے, یہ یونیورسلی کنسنسس ہے. اس کے اوپر ساری انسانیت کا اتفاق ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے, عدل ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. ظلم ہے, زیادتی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے, وہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں. تو ناانصافی, ظلم, زیادتی, اس کی سزا نہ ملے, انسان کا ضمیر بے چین ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضمیر کی یہ بے چینی, ضمیر کا اضطراب یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, جس نے خیر و شر کا یہ شعور دیا ہے. اصل میں اگلی صورت میں بیان ہو جائے گا کہ ہم نے خیر و شر کا پورا شعور دے رکھا ہے. تو جہاں سے یہ شعور آیا ہے وہی ہستی ایک روز قیامت کو لے کے آئے گی. اور پھر ان کے سوال کا جواب دیا ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے تمہاری. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں, ہم تو تمہاری پور پور کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں. آپ کو پتا نا انسانوں کی جو پور ہوتی ہے, فنگر پرنٹس بالکل یونیک ہوتے ہیں. کسی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ سوچتے ہو, یہ خیال کرتے ہو, یہ اعتراض کرتے ہو کہ تم ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے, ہم تمہاری ہڈیوں کو, تمہاری کھالوں کو جمع نہیں کر سکیں گے, ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ بنا دیں گے اس درجے کی ایکوریسی کے ساتھ. اور یہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فنگر پرنٹس بالکل یونیک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ہم تمہاری انگلیوں کی پور دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں. اس کے بعد ان کی وہی اعتراضات, اور پھر قرآن نے بیان کیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا لوگوں کا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ حب عاجلہ کا شکار ہے. عاجلہ یہ دنیا جلدی ملنے والی, یہاں کا نفع نقصان دونوں فوری مل رہا ہے. آخرت کا بھی نفع نقصان یقینی ہے لیکن مؤخر ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا مہر معجل اور بہر معجل, تو ہمارے یہاں 100% نہیں تو کم سے کم 90% یہ ہوتا ہے کہ مہر دیر والا رکھا جاتا ہے, وہ کبھی دیا ہی نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاملہ یوں نہیں ہے, میرے یہاں دیر تو ہے لیکن ضرور ملے گی. قیامت میں جو بھی سزا جزا ہے اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے, اس میں میری حکمت ہے, ایک وقت ہے, تدریج ہے, لیکن جب آئے گی تو ضرور ملے گی. لیکن انسانوں کی کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ کہ دنیا کا نفع وہ دیکھتے ہیں فوری ہے. اگر میں بے ایمانی کر لوں, اگر میں رشوت لے لوں, اگر میں کوئی ناجائز کم کر کے پیسے کما لوں تو فوری اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. یہ ہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے.
اس کی جو پکڑ ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ دور ہے۔ تو یہ جو جلدی کی محبت ہے، قرآن کہتا ہے اصل مسئلہ یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اور آخرت کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ رکھا ہے تو ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا۔ پھر ماں کے پیٹ کے کچھ مراحل کا ذکر ہے کہ مختلف مراحل سے گزار کر ہم نے ان کو مرد عورت کا جوڑا بنا کے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کنٹرولنگ کی ایک دلیل ہے دنیا کو۔ آدم سے لے کر آج کے دن تک نہ جانے کتنی ہزاروں لاکھوں نسلیں گزر گئی ہیں، مرد اور عورتوں کا بیلنس کبھی خراب نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جائے، یعنی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دنیا میں کتنے مرد کتنے عورتیں پیدا ہوں گے، لیکن یہ ریشو 51:2 اس سے اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ 52:48 47 53۔ یہ نہیں ہوتا کہ 10% مرتے اور 90% لڑکیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں اس طرح اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہوں اور ہزاروں لاکھوں برسوں سے کر رہا ہوں، تو یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، تو بے وقوف ہو، نادان ہو، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا میں؟ سورہ دہر آغاز میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے ہدایت دی راستے کی، اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ یعنی جب انسان آتا ہے تو فطرت میں شعور لے کے آتا ہے، وہ پیچھے میں پچھلی صورت میں بیان کر چکا ہوں کہ ضمیر کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، آپ کے ساتھ جیسے کوئی بولے گا آپ کو پتہ چل جائے گا بہت بری بات ہے۔ تو جو برائی کا ارتکاب کریں گے کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنجیریں ہیں، طوق ہے اور آگ ہے۔ اور نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بدلہ ہے؟ ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی۔ یہ ہماری والی کافور نہیں، ہمارے یہاں تو اب یہ چونکہ مردوں کے ساتھ خاص ہو چکی ہے، اس لیے لوگ کافور کے خوشبو سے بھی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ یعنی عربوں میں بڑی اچھی خوشبو تھی، ہمارے یہاں بدقسمتی سے رواج جو ہو گیا کہ مردوں کو ہی لگائی جاتی ہے، کفن پہ لگائی جاتی ہے، تو اسے خوشبو تو اب کوئی نہیں سمجھتا۔ تو جنت میں جو کافور ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ملونی تو کافور کی ہوگی لیکن ایک چشمہ ہے وہ، اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، بہت اچھی چیز ہوگی کوئی یقیناً، جس کے کنارے اللہ کے بندے بیٹھ کر جام شراب نوش کریں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال کے لے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زبردستی وہاں آئے، جنتی کس جگہ پہ بھی جائیں، وہ زمین پہ ان کا مرکز ہے، وہ کسی اور تارے پہ جانا چاہ رہے ہیں چلے جائیں، چشمے کی پائپ لائن وہاں پہنچ جائے گی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے۔ ایک تو دینداری وہ ہے نا جو فرض کی سطح پہ اختیار کی جاتی ہے، یہ کوئی اضافی طور پہ بھی ذمہ داری لے لیتے تھے، نفلی دینداری کی بھی تو اسے بھی نبھاتے تھے، اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر ہر جگہ پھیلا ہوگا، اور یہ کھانا کھلاتے تھے حالانکہ خود اس کے ضرورت مند محتاج ہوتے تھے، اس کی محبت ان کے دل میں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو کھلاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکر گزاری کا ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ اگر ہمیں اندیشہ ہے تو اپنے رب کی طرف سے اس دن کا ہے جو انتہائی تلخ ہوگا، یعنی وہ دن اتنا تلخ ہے کہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ قرآن بیان کر رہا ہے لوگ اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیویوں کو، شوہروں کو جھونکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو کیسا دن ہوگا؟ کوئی سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہوگا، کوئی کچھ نہیں بتا رہا ہوگا، گرمی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، ہزاروں برس گزر جائیں گے میدان حشر میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب کیا ہوگا آگے۔ یہ سارے مجرموں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا، تو اتنا سخت دن ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے صالحین کو جس طرح وہ بچائیں گے، ان لوگوں کو بھی وہ بچا لیں گے اس دن کے شر سے، اور انہیں سرور اور تازگی سے لا ملائیں گے، اور ان کا بدلہ دیں گے ان کے صبر کا۔ یہ دیکھیے کل دینداری کا خلاصہ ہے، صبر۔ زندگی میں آدمی کے اوپر بڑی مشکلیں آتی ہیں، اس میں صبر کرے انسان،
دین پہ عمل کرنے میں استقامت دکھائے تو صبر و استقامت یہ کل دینداری، اور جنت اللہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اسی کا بدلہ ہے۔ اور بدلہ کیا ہے؟ رہنے کے لیے باغ، پہننے کے لیے ریشم، تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورت کی تمازت ہوگی اور نہ سردی کی ٹھر ہوگی، بالکل معتدل موسم ہوگا۔ اس کے گھنے سائے، باغوں کے گھنے سائے ان کے اوپر چھائے ہوں گے، ان کے پھل ان کے بالکل دسترس میں ہوں گے۔ آپ کبھی غور کیجئے نا، درخت اگر آپ کے لگا ہوا ہے تو اس کا پھل توڑنا بھی ایک مسئلہ ہے، تو جنتی تو ہاتھ بڑھائیں گے، وہ شاخ نیچے جھک کے آ جائے گی، اور ان پہ گردش کر رہے ہوں گے۔ کھانے کے لیے ایسے برتن جو چاندی کے ہوں گے، اور پینے کے لیے ایسے گلاس جو چاندی کے، اور چاندی بھی کیسی؟ شیشے کے، اور شیشہ بھی کیسا؟ چاندی کی قسم کا، یعنی شیشہ اصل میں تو وہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا، لیکن اتنا باریک اور اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ اس سے آپ بالکل محسوس کریں گے شیشہ ہے۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی جام میں شراب پلائے جائیں گے، ایسے شراب کے گلاس پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا کی چیز نہیں ہے، ملونی کا مطلب سمجھ لیں، آمیزش کا ہم جیسے ہوتا ہے نا، روح افزا ملاتے ہیں اس پہ مزیدار بنانے کے لیے، لیمن نیمو نچوڑ دیتے ہیں یا کولڈ ڈرنک میں نمک ڈال دیتے ہیں، تو شراب ہوگی اصل میں اس کو لذیذ بنانے کے لیے کوئی اس میں ملونی ملائی جائے گی، اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے سلسبیل، اس سے انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ ایسے خدمت گزار لڑکے ان کے پاس ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے حسین ہوں گے کہ گویا کے بکھرے ہوئے موتی۔ اور جہاں تم دیکھو گے اس جنت میں، جس جگہ تم نظر ڈالو گے، صرف نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی کا سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان پر ایسے قیمتی کپڑے ہوں گے جو سندس کے یعنی کہ سبز ریشم کے ہوں گے، اور اطلس و دیبا یہ بھی ریشم کی اقسام ہیں، اور ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ قدیم زمانے میں بادشاہوں کو پہنائے جاتے تھے چاندی کے، دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ سونے کے بھی ہوں گے۔ اور یہ سب سے قیمتی شراب ہے جب ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ یہ تیسری شراب ہے جس کا یہاں ذکر ہے، اور یہ درجہ بدرجہ محسوس ہو رہا ہے، قرب الہی کی آخری منزل میں یہ دیا جائے گا انہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو بات ان کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ خود ان سے کہیں گے یہ تمہارا بدلہ ہے، اعتراف کریں گے، اور تمہاری صحیح مشکور ٹھہری، اس کی ہم قدر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جس جنت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تیسرا جوڑا سورہ مرسلات، وہی اس کا بھی موضوع ہے۔ اس میں ہواؤں کے تصرفات کو جس طرح سورہ زاریات میں ہم نے دیکھا تھا، اور بادلوں کو کہ یہ بادل اور یہ ہوائیں، یہ آندھیاں بھی لاتی ہیں جو قوموں کو تباہ کرتی ہیں، اور یہ زندگی کا سامان بھی ہیں، بارش برسا کے رس بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ سب گواہی دیتے ہیں، اس کے گواہ ہیں کہ جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ ہوگا تو تارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت مقرر کیا جائے گا۔ اور ان کی حاضری میں کس لیے تاخیر کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں فیصلے کے دن کے لیے یہ تاخیر کی وجہ ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس روز بڑی ہلاکت ہے چھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر کچھ مزید انفس و آفاق کے دلائل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ مجرم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ چلو اب اس انجام کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہوں گی، آگے دائیں بائیں، پیچھے سے فرشتہ دھکے مار رہے ہوں گے، پیچھے نہیں ہوگا، وہاں فرشتے ہوں گے، اور یہ وہ سایہ ہوگا جس میں نہ کوئی سایہ ہوگا، یعنی اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، اور نہ وہ آگ سے آپ کو بچائے گا، کسی کو بھی بچائے گا۔ اور وہ آگ ایسی ہوگی جو بڑے بڑے گھروں جتنے شعلے پھینک رہی ہوگی۔ شرر ہوتے ہیں نا، آپ نے اگر کبھی آگ کا دیکھو، شرر بالکل باریک سی ایک آگ کی لپک ہوتی ہے، اس کے شرر ہی بڑے بڑے محلوں جتنے ہوں گے، اور جب وہ ہوا میں اڑیں گے تو لگے گا کہ اونٹ اچھل رہے ہیں۔ ہلاکت ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے۔ آج کیا بات ہے، یہ لوگ بول نہیں رہے، دنیا میں تو بڑا چڑھ چڑھ کے بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج یہ بول نہیں رہے، اور نہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے
کہ وہ آئیں اور کوئی معذرت پیش کریں. آج معافی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اس کے برعکس جو متقی ہیں وہ چشموں میں ہوں گے، وہ سائے میں ہوں گے، اپنے مرضی کے میووں میں ہوں گے، کھائیں گے پئیں گے، ہر طرح سے سہولت اور آسانی ہے. یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے. اور اس کے بعد وہ آخر میں پوچھتے ہیں کہ لوگوں اس کے بعد کیا چیز ہے جس پہ تم ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.